اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک سنیں اور دیکھیں تاکہ تمام باتیں آج کی عنوان کے حوالے سے آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ اردو گرامر میں آج ہمارا موضوع ہے کہ اردو میں اچھا مکالمہ کیسے لکھیں، اس کی اصول کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ ایک مکالمہ ملاحظہ کریں گے، استاد اور شاگرد کے درمیان پانی کا ضیاع روکنے کے بارے میں مکالمہ۔ آئیے پہلے مکالمہ کی تعریف جانتے ہیں کہ مکالمہ کسے کہتے ہیں۔ مکالمہ نگاری مکالمہ کے لفظی معنی ہیں بات چیت، بحث و مباحثہ اور گفتگو کرنا یا کسی سے ہم کلام ہونا اور سوال و جواب کرنا۔ اصطلاح میں دو یا دو سے زیادہ افراد کے مابین بات چیت اور گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں، اور جب اسے تحریری صورت میں لایا جائے تو اسے مکالمہ نگاری کہتے ہیں۔ مکالمہ لکھنے کے اصول۔ مکالمہ لکھتے وقت ان اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، الفاظ اور انداز دونوں سادہ اور آسان ہوں۔ نمبر 2، متعلقہ کرداروں کی عمر، حیثیت، شخصیت اور زبان کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، عام بول چال کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ نمبر 4، گفتگو اور بات چیت کا انداز روزمرہ کے مطابق ہو۔ نمبر 5، زبان دلچسپ ہو اور لب و لہجہ قدرتی ہو۔ نمبر 6، سوال و جواب کے دوران میں متعلقہ کرداروں کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، گفتگو اور بات چیت کے دوران میں الفاظ ادبی اور اخلاق کے مطابق ہونی چاہیے۔ نمبر 8، دوستوں کے درمیان گفتگو میں بے تکلفی ہو لیکن اخلاق کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 9، مکالمہ موضوع اور عنوان کے مطابق ہو۔ نمبر 10، دونوں کرداروں یعنی سوال و جواب والے کے جملے مختصر اور معیاری ہو۔ نمبر 11، مکالمہ زیادہ طویل اور زیادہ مختصر نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 12، مکالمہ مکمل کرنا چاہیے، اسے ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آئیے اب ایک مکالمہ ملاحظہ کرتے ہیں جس کا عنوان ہے استاد اور شاگرد کے درمیان پانی کا ضیاع روکنے کے بارے میں مکالمہ۔ شاگرد ناصر ایک راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر 2-3 ٹونٹیوں پر پڑی جن میں سے ایک کھلی تھی اور اس سے پانی بہہ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اسے بند کرنے گیا تو اس دوران میں اس کے ایک استاد تشریف لائے۔ یوں دونوں میں یہ گفتگو شروع ہوتی ہے۔ استاد: السلام علیکم۔ ناصر: بیٹے کیا کر رہے ہو؟ ناصر: وعلیکم السلام جناب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں ذرا اس ٹونٹی کو بند کر رہا ہوں، کسی نے اسے کھلا چھوڑ دیا ہے اور اس سے مسلسل پانی بہہ رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت کافی دیر سے ضائع ہو رہی ہے۔ استاد: ہاں ناصر بیٹے، یقیناً پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اسے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، ورنہ ... یعنی بات ابھی جاری ہے۔ ناصر: جی جناب، آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ تو ایک جگہ یا ایک ذریعہ ہے جہاں پانی ضائع ہو رہا ہے۔ ایسے کئی مقامات اور مواقع ہے جہاں پانی کا بے تحاشا ضیاع ہو رہا ہے۔ استاد: مثلاً وہ کیسے؟ یعنی اور کن ذرائع سے پانی ضائع ہو رہا ہے؟ ناصر: جناب، ہم گھروں میں بھی اسے ضائع کرتے ہیں، بچے ٹھونٹی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، یا پائپوں اور ٹینکی میں لیک یعنی معمولی سوراخ ہوتا ہے جہاں سے پانی ضائع ہوتا ہے۔ استاد: ہاں ناصر بیٹے، یہ تو ہے۔ ناصر: جناب، یہی نہیں بلکہ اور بھی کئی ذرائع ہیں، بہت سے اہم مقدس مقامات پر بھی اس کا ضیاع ہو رہا ہے۔
استاد مقدس مقامات پر کیسی پانی ضائع ہو رہا ہے؟ ناصر جناب، وہ اس طرح کہ ہماری مسجدوں میں اکثر لوگ وضو کرتے وقت ٹھونٹی کو کھلا چھوڑ کر جیب میں سے مسواک وغیرہ نکالتے ہیں، پانی بہتا رہتا ہے اور وہ مسواک کرتے رہتے ہیں۔ مسواک جو بڑے ثواب کا ذریعہ ہے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہے، ان کے لیے عذاب اور گناہ کا سبب بنتی ہے۔ استاد ہاں بیٹے، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ ویسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ ناصر، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پانی ضائع کرنے سے گویا تمام ذی روح مخلوقات کو ضائع کیا جا رہا ہے، جس سے ہم بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ استاد بالکل ناصر بیٹے، ایسا ہی ہے، اس لیے تو ہمیں اس قیمتی اور عظیم نعمت کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ ویسے بھی تم تو جانتے ہو کہ یہ زندگی کی بقا کا ایک اہم جز بھی ہے۔ جس طرح زندگی کے لیے ہوا اور خوراک کی اشد ضرورت ہے، اس طرح پانی کے بغیر بھی زندگی ممکن نہیں۔ ناصر بالکل صحیح، اب میں حقیقت کو سمجھ گیا، لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ استاد کیا مسئلہ؟ ناصر مسئلہ یہ کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچانا تو بہت ضروری ہے، لیکن اسے ضائع ہونے سے کس طرح بچایا جائے؟ استاد بالکل بیٹے، یہ بات قابل غور ہے، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ناصر میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ جہاں بھی پانی استعمال ہوتا ہے، چاہے پینے کے لیے ہو، وضو کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے، وہاں پانی کی استعمال، ضیاع اور ضائع ہونے سے بچانے کے اصول اور طریقہ کار لکھ کر لگا دینا چاہیے، جسے دیکھ کر کوئی بھی شخص پانی ضائع نہیں کرے گا، یوں پانی ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے۔ استاد ہاں ناصر، مگر اس حوالے سے ہمارا اپنا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ناصر ہمیں خود بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اپنے گھروں میں بھی اور اسکولوں کالجوں میں بھی، لیکن جناب اس حوالے سے آپ اساتذہ کرام کا کردار بہت اہم ہے۔ استاد تمہاری بات بالکل صحیح ہے، ہم اساتذہ کو اپنی ہی کلاسوں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں اس حوالے سے طلبہ و طالبات کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ ہمارے مذہبی رہنماؤں، خاص کر مسجد کے اماموں کو اس حوالے سے لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے، انہیں پانی کی اہمیت سے آگاہ کر کے ضائع نہ کرنے کی تلقین اور واعظ و نصیحت کرنی چاہیے۔ اس طرح ہم قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس نعمت عظمیٰ کو بچانے کے قابل ہو جائیں گے۔ ناصر آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کو بچانے کے لیے ہم سب کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ استاد شاباش میرے بیٹے، میں بھی اس حوالے سے بھرپور کوشش کروں گا۔ ناصر تو جناب مجھے اب اجازت دیجیے، کیونکہ میں گھر کے لیے کچھ سودا لینا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ استاد، اللہ حافظ ناصر بیٹے۔ تو سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ نے آج کے عنوان کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔